افراد گزرے ہیں دنیا میں، یہ جتنے بھی غازی ہیں، یہ جتنے شہید ہیں، یہ جتنے مجاہد ہیں، یہ سب کے سب میلاد والے۔ سبحان اللہ۔ کون ہے بولو؟ میلاد والے۔ الہ الدین کون ہے؟ نظام الدین اولیاء کون ہے؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کون ہے؟ سلطان العارفین کون ہے؟ سلطان باؤ کون ہے؟ پھر علاء الدین پنڈوی کون ہے؟ یہ جتنے بھی بزرگان دین ہے، حضرت لال شہباز قلندر کون ہے؟ حضرت عبداللطیف بھٹائی کون ہے؟ پھر فضل علی قریشی کون ہے؟ پھر مٹھا سائی کون ہے؟ یہ سارے کے سارے محبوب کا چرچا کرنے والے تھے۔ لہذا تم بھی محبوب کا چرچا کرنے والے ہو جاؤ، وہ سیرت پر چل کر کے اللہ کے محبوب بنے ہے، تو بھی سیرت پہ چلنے لگ جا، تو بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ محبوب علیہ السلام کے عشق میں زندگی گزار کے دیکھ، محبوب علیہ السلام سے وفاداری کر کے دیکھ، اور وفاداری کا سب سے پہلا سبق یہی ہے کہ آ میرے محبوب علیہ السلام کی آمد پاک کی خوشی منا، ان کے چرچے کر، اور چرچے اس طرح کر جس طرح منانے کا حق ہے، جس طرح چلیے چرچے کرنے کا حق ہے۔ اور یہ چرچا کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، صرف توجہ، یہ میلاد کرنا خدا کی سنت۔ سبحان اللہ۔ اس کی سنت بولو، خدا کی سنت۔ سارے بولو اللہ کی سنت۔ اب کہو کہ مولوی صاحب کو پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کے لائے ہو، ہم نے تو یہ سنا کہتے کہ صحابی نے کیا ہم اس دلیل کے پیچھے لگے پڑے۔ یہ مولوی صاحب عجیب ہے، کہہ رہا خدا کی سنت۔ میں نے کہا محبوب ابھی آیا نہیں ہے، محبوب علیہ السلام کی آمد پاک کا چرچا اللہ عالم ارواح میں فرما رہا ہے۔ سمجھو سبحان اللہ۔ میرا پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے خذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ۔ اے میرے نبی یاد کرو، وہ میثاق والا دن، وہ وعدے والا دن یاد کرو جب میں نے تم سے پختہ وعدہ دیا، میں تمہیں کتاب و حکمت عطا فرماؤں، میں تمہیں شریعت و قانون عطا فرماؤں۔ اگر تمہارے درمیان میرا محبوب آ جائے، تمہارے درمیان میرا یار آ جائے، وہ جو محبوب خدا ہے، اللہ کا حبیب ہے، وہ جو بے کسوں کا کس بن کر آئے گا، بے مسوں کا بس بن کر آئے گا، بے یاروں کا یار بن کے آئے گا، سبحان اللہ۔ بے چاروں کا چارہ، غریبوں کا حامی، یتیموں کا والی، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین بن کر آئے گا۔ تو میرا محبوب آ جائے، اللہ فرمانا یاد کرو میثاق وعدے والا دن، میں نے تم سے حکم فرمایا شریعت و قانون چھوڑ دینا، کتاب و طریقت کو چھوڑ کر کے میرے محبوب کی غلامی کا پٹا پہن لینا۔ سبحان اللہ۔ سمجھو سبحان اللہ۔ میرے محبوب کی غلامی کا پٹا پہن لینا۔ یا اللہ کیوں فرمایا وہ میرا محبوب ہے، یہ تم سب نبیوں رسولوں کا تاجدار ہے۔ میرا محبوب جب آ جائے، سب کتاب و شریعت کو چھوڑ کر کے میرے محبوب کی غلامی کا پٹا پہننا۔ پتا چلا بھی یار آیا نہیں ہے، یار کی آمد کا چرچا میرا خدا فرما رہا ہے۔ ہاں خوش کر سے چاہتا ہے تو سبحان اللہ۔ اب سارے بولو سبحان اللہ۔ پتا چلا میلاد کا جناب اللہ چرچا کرنا۔ اور میں ایک بات کہنے لگا ہوں، علماء کی موجودگی کا نفع اٹھاتے ہوئے، میں ان کی جتیوں کے برابر نہیں، سچی بات بتا رہا ہوں۔ میں کوئی اللہ تعالیٰ مجھے تکبر سے بچا، محبوب سجن صاحب کے مرید ہے، ہم نے تو محبت سیکھی ہے، اور جتنا بندہ جھکتا ہے اتنا ہی مقام پایا کرتا ہے۔ میں اسٹیج میں بیٹھنے والے کی جتیوں کے برابر نہیں، یہ صدقہ مدنی محبوب کا ہے، یہ نبی کے نالین کا صدقہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، جس کو محبوب علیہ السلام ابھی آئے نہیں ہے، اللہ رب العالمین محبوب کی آمد پاک کا پہلے چرچا کر رہا ہے، پہلے بتا رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کوئی نبی اپنے دور میں ایسا نہیں گزرا ہے، کوئی رسول ایسا نہیں گزرا ہے جس نے سرکار علیہ السلام کی آمد پاک کا چرچا اپنی قوم اور امت کے سامنے نہ کیا ہو۔ وہ آ کر کے بتاتے رہے ہمارے بعد ایک اور آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے بعد ایک اور آنے والا ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا وہ احمد مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ وہ آمنہ کا لال آنے والا ہے۔ سارے نبی اعلان کرتے رہ گئے، سارے رسول اعلان کرتے رہ گئے، پتا چلا سرکار کی آمد پاک کا چرچا کرنا یہ نبیوں کی سنت۔ سبحان اللہ۔ بولو سبحان اللہ یار، ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ، پھر کہہ دو گجوت میں سبحان اللہ۔ پتا چلا نبی آئے نہیں، سبحان اللہ۔
حضرت عیسیٰ روح اللہ سے حواری کہنے لگے حضور آپ جس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، جس کی بشارت دے رہے ہیں، جس کی خوشخبری دے رہے ہیں، کیا وہ شان میں آپ سے زیادہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا تم شان کی بات کر رہے ہو، اگر اس نبی کے نالائق کے قسمیں کھولنے کی سعادت مل جائے تو عیسیٰ بن مریم اپنے آپ کو شان والا سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ یار۔ امام شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ آپ روایت بیان فرماتے ہیں کہ 1.25 لاکھ نبی گزرے کم و بیش، کتنے؟ 1.25 لاکھ، سارے بولو 1.25 لاکھ کم و بیش۔ ان 1.25 لاکھ نبیوں میں 70,000 مہاجر بنے۔ سبحان اللہ، کتنے بولو؟ 70,000، 70,000 نبی مہاجر بنے، 70,000 نبی چل کر آئے۔ سبحان اللہ، امام شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء میں 70,000 نبی مہاجر بنے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ میلاد والا آقا آئے گا۔ سبحان اللہ، اور بولو سبحان اللہ یار۔ سبحان اللہ، میلاد والا آقا آئے گا۔ امام شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی، ہر رسول اپنی قوم، اپنی امت کے سامنے ہوتا، انہیں نصیحت فرماتا، انہیں تبلیغ فرماتا، جب تک وہ عمل پیرا ہوتے وہ ان کے درمیان رہتا، جب وہ کہنا نہیں مانتے وہ عمل پیرا نہ ہوتے، نافرمان ہوتے، وہ اللہ کا نبی ہاتھ اٹھاتا، ان پر عذاب نازل ہوتا، وہ نبی ہجرت فرماتا۔ کیا کرتا؟ ہجرت فرماتا۔ طوفان نوح کے بعد اللہ کے گھر کعبے کو اٹھا دیا گیا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی۔ طوفان نوح کے بعد اللہ کی سرزمین پر کعبہ نہ تھا۔ کعبہ 10 مرتبہ اثر نو تعمیر ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ سب چاہو 10 چکر، گھنا چکر، 10 چکر اثر نو تعمیر تھیا۔ سبحان اللہ، این کعبے کے پاک کرن وارو، تعمیر کے آباد کرن وارو، میلاد والو آقا ہے۔ مدینے والے آقا علیہ السلام ابھی آئے نہیں، کعبہ جناب اللہ ہے ہی نہیں، نبی چلا آیا اور آ کر کے مکے میں ٹھہرا۔ سبحان اللہ، پھر دوسرا نبی چلتا، وہ مکے میں ٹھہرتا، تیسرا تھا وہ مکے میں ٹھہرتا، چوتھا تھا وہ مکے میں ٹھہرتا۔ 70,000 نبی، کتنے بولو؟ 70,000، سمجھو جو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، 70,000 نبی مہاجر بنے، وہ چلے آتے نہ کعبہ وہاں ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں چلے آتے۔ امام شامی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ان نبیوں سے پوچھا جاتا یہ ریگستان بیابان ہے، پہاڑی علاقہ ہے، یا اللہ کا کعبۃ اللہ بھی نہیں ہے، آپ اپنے اپنے علاقوں سے چلے آئے، مکے میں رہ رہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہم نے اپنے اللہ سے فرمایا ہے، اللہ نے عالم ارواح میں ہم سے وعدہ لیا تھا، اے میرے نبیوں میں تمہیں شریعت و کتاب و قانون عطا فرماؤ، اگر تمہارے درمیان میرا نبی آ جائے، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ یار، تمہارے درمیان میرا نبی آ جائے، میرا رسول اگر تمہارے درمیان آ جائے، سبحان اللہ، ادا توجہ موڈے بڑی مہربانی تھی، سبحان اللہ، بس ہی علیہ کو کافی عطا جلا، ادا مہربانی، سب جو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، امام الانبیاء علیہ السلام جناب